جاوید لطیف صاحب جب بچے ہوں گے تو کہیں اس وقت یہ جاوید اقبال کے ہتھے تو نہیں چڑھے تھے؟ تو عمران خان صاحب کی جیل کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اسی مت اتروانا، اس کی گردے فیل ہو جائیں گے. میاں نواز شریف نہ ہو گئے، پاپا کی پری ہو گئے. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے، اگر وہ اس وقت پبلک کر دی جاتی تو آج 9 مہینہ ہوتا. میں برباد ہو گیا، میری لائف جھنڈ ہو گئی، میرے ہسبینڈ مجھ سے پیار نہیں، یہ نہیں کہا تھا. تو وہ یہ باتیں کر رہا تھا آدمی. عمران خان صاحب پر اگر وہ مقدمات ہیں یعنی جو بلا وجہ بنائے گئے ان پر، تو پھر ان کو جو ہے وہ فوراً ختم ہو جانا چاہیے. نا وہ شعلے فلم میں تھا، جب تک تیرے پیر چلیں گے تب تک اس کی سانس چلے گی. السلام علیکم، میں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین اور نمرا سہیل ہمارے ساتھ ہیں. عمران خان صاحب کی جیل سے تصاویر آنے کے بعد ایک اور سیاستدان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بھائی مجھے ڈرم میں رکھا جاتا تھا، اور عمران خان صاحب کا جو جیل سیل ہے وہ تو 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں ہے. اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں. سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے. تو یہ ڈرم میں کیسے رکھا جاتا ہے؟ دیکھیے، ڈرم کو تو چھوڑیے، ڈرم کی بات نہیں کرتے ہیں. پہلے ہاتھ اٹھائیے، فون رکھیے دعا کے لیے، کیونکہ 5 اسٹار آپ کو کیا لگتا ہے، اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے؟ بہترین ہوتا ہے. اچھا ہوتا ہے. تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جن کو یہ سہولتیں 5 اسٹار لگتی ہیں، ان کو یہ سہولتیں فوری طور پہ دلوائے. آمین الہی آمین. ٹھیک ہے. اب ذرا یہ جو ڈرم میں رکھے جانے والے موصوف اور محترم ہیں، یہ ہیں میاں جاوید لطیف صاحب. جی. اور کہاں رکھے جاتے تھے یہ؟ ڈرم میں. مئی اور جون میں ڈرم میں رکھے جاتے تھے، مطلب اتنی گرمی میں. ہاں اچھا، مطلب مجھے بتائیں بات کہ یہ جاوید لطیف صاحب جب بچے ہوں گے تو کہیں اس وقت یہ جاوید اقبال کے ہتھے تو نہیں چڑھے تھے؟ مطلب میں نے 2 کیسز سنے ہیں جن میں بندے کو ڈرم میں ڈالا جائے. ایک جاوید اقبال والا کیس تھا، وہ جو بچوں والا تھا، اور ایک جو تھا وہ تھا کیس مفخر عدیل کا، شہباز تتلا اور مفخر عدیل کا کیس. اس میں جو تھا ایک بیوروکریٹ تھا، دوسرا بھی بیوروکریٹ تھا پولیس سے. اس نے اپنے دوست کو، بیوی کا معاشقہ یہ وہ اس طرح کا معاملہ تھا، تو اس نے اپنے دوست کو ڈال دیا تھا ڈرم میں، اور ڈرم میں ڈال کے گلا دیا. ظاہر ہے ڈرم میں اگر آپ کو ڈال کے رکھا جا رہا ہے تو ڈرم میں ڈال کے گلا بھی دیا تھا. میاں جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کو پولیس ڈرم میں رکھتی تھی. میاں جاوید لطیف صاحب صحیح ڈرم ہوگا، ایک معلوم گرفتاری میں تھے، اٹھائے نہیں گئے تھے، غائب نہیں کیے گئے تھے. میاں جاوید لطیف صاحب ایک معلوم گرفتاری میں تھے. ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے کہا تھا مریم بیوی کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے. یہ وہ گفتگو تھی. یا نواز شریف، یعنی وہ تھا نا، میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ مریم کو اسمیش کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو میاں نواز شریف صاحب نے تب الزامات لگائے تھے عمران خان پہ کہ اگر کچھ ہوا مریم کو تو عمران خان ذمہ دار ہوگا، جنرل باجوہ ذمہ دار ہوں گے، جنرل فیض ذمہ دار ہوں گے، جنرل عرفان ملک ذمہ دار ہوں گے. یہ بڑا ان تمام کامن ناموں میں دس نیم واز دی آڈ ون آؤٹ، یہ ان کامن نام تھا. اس میں لوگ حیران ہوئے کون ہے. پھر ابصار عالم صاحب جو ہے وہ ان کی تصویر نکال کے لے آئے کہ یہ جنرل عرفان ملک ہیں، لہیم شہیم ذرا بھاری بھرکم سے، یہ جنرل عرفان ملک ہیں. یہ ابصار عالم صاحب نے کام کیا تھا. تو اس وقت میاں جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ اگر مریم کو کچھ ہوا تو ہم جس طرح زرداری صاحب نے بے نظیر صاحبہ کے واقعے کے بعد پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے. میاں جاوید لطیف صاحب پہ کوئی پرچہ کروا دیا کسی نے، میاں صاحب گرفتار ہو گئے. میاں صاحب نے اس گرفتاری پر، معلوم گرفتاری تھی، اس گرفتاری پر کبھی بات نہیں کی میاں صاحب نے کہ میاں صاحب پہ تشدد ہوا. پھر بعد میں میاں صاحب نے، ابھی ڈرم والی بات پہ تو آ جاتے ہیں. ویسے ڈرم میں کیا رکھا جاتا ہے عام طور پہ؟ کیمیکل رکھے جاتے ہیں، آئل رکھا جاتا ہے، آئل رکھا جاتا ہے. اچار، یعنی وہ تو لوبریکینٹ والی چیزیں. اس کے علاوہ اچار رکھا جاتا ہے. گھروں میں تو ایسے ہی رکھتے ہیں، مرتبان، چھوٹے مرتبان ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو اس میں اچار رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ مجھے ڈرم میں رکھا جاتا تھا؟ رکھا بھی آتا یار، مطلب ڈرم میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، تو پولیس رکھ رہی ہے نا. میاں جاوید لطیف صاحب کسی خفیہ ایجنسی کے ہاتھ میں نہیں تھے، کسی ٹارچر سیل میں نہیں تھے، یہ پولیس کے پاس تھے. مطلب پولیس کے پاس میاں جاوید لطیف صاحب کو ڈرم میں رکھا جائے، اور میاں جاوید لطیف صاحب نے آج تک بتایا ہی نہ ہو کہ مجھے ڈرم میں رکھا گیا. آج تک میاں جاوید لطیف صاحب نے یہ 19-20 کی کہانی اب تک نہ بتائی. اور اب عمران خان کی تصویریں آ گئی ہیں تو میاں جاوید لطیف صاحب نے کہا مجھے ڈرم میں رکھا. عمران خان صاحب کی جیل کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو دے، سب کو دے یہ 5 اسٹار سہولت ہے. مطلب مریم نواز شریف صاحبہ جب رمضان میں گئی تھیں
میاں نواز شریف صاحب کا کمرہ دیکھنے, اور وہ جو ان کی ویڈیوز بنتی ہیں جن میں وہ سلومو ہو جاتا ہے اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ اداس نظر آئیں کہ یہاں رکھا تھا میاں صاحب کو, 18 بندے کھڑے ہوئے تھے اس میں, اور اس کے بعد وہ کمرہ دور تک باقی تھا, اور اس میں جو ٹوائلٹ تھا وہ عمران خان کے پورے سیل سے بڑا تھا. جی دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز. قاضی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ ہم موازنہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی سابق وزیر اعظم تھے, آپ بھی سابق. کریں گے تو یہ نظر آئے گا, کریں گے تو یہ نکلے گا. ایک لیٹر گھوم رہا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ طور پر لکھ کر دیا تھا جیل اتھارٹیز کو کہ میاں نواز شریف صاحب کا تو اللہ دا واسطہ اے سی نہ اتروانا. عمران خان نے جو کہا تھا نا باہر جی واشنگٹن میں کہ میں اس کا اے سی اترواتا ہوں, تو انہوں نے کہا اے سی مت اتروانا, اس کی گردے فیل ہو جائیں گے. میاں نواز شریف نہ ہو گئے, پاپا کی پری ہو گئے. وہ ایک بچی کی میم وائرل ہوتی ہے آج کل, ایک چھوٹی سی بچی ہے وہ کہتی ہے اپنے باپ سے کہ پاپا گرمی بہت ہو گئی ہے, اے سی لگوا دو نا. باپ کہتا ہے سوچتے کچھ, اور پھر اگلے سین میں باپ کہتا ہے اب تو نہیں لگ رہی گرمی, بچی کی ٹینڈ کرا دیتا ہے. کہتا اب تو نہیں لگ رہی گرمی, بچی کہتے نہیں پاپا اب گرمی نہیں لگ رہی. مطلب میاں نواز شریف نہ ہو گئے, پتہ نہیں کیا ہو گئے کہ میاں نواز شریف کا اے سی اتروا دیا تو گردے فیل ہو جائیں گے. یہ شہباز شریف صاحب نے لکھ کے دیا. بہرحال جو جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ ایجنسیوں کے متعلق بات کرتے ہو, مجھے کہا گیا تمہیں تو سنسار کر دینا چاہیے تھا, مجھے کہا گیا تم پابندیاں برداشت نہیں کر سکتے تو پاکستان چھوڑ دو, کیا میں پاکستانی نہیں تھا؟ اچھا یہ مطلب مجھے بتائیں, یہ یار آپ کو ڈرم میں رکھا گیا, آپ کی حکومت ابھی نہیں آئی ہے, 16 مہینے پہلے بھی آپ کی حکومت تھی, آپ تب بھی نہیں بولے, اب بول رہے ہیں آپ. مجھے ڈرم میں تو اتنی پابندیاں تھی, نواز شریف بھی نہیں آئے نا. نواز شریف صاحب کیوں نہیں آئے وہ تو آپ کو پتہ ہی نا. نواز شریف صاحب انتظار کر رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا, ٹھیک ہے, لیکن باقی تو تمام لوگ اسی وقت بولنا شروع گئے تھے. باجوہ صاحب نے سیٹنگ کر دی تھی, تمام لوگ بولنا شروع گئے تھے. عمران خان کو للکار نہیں رہے تھے, پھر سب بول رہے تھے, تو تب کبھی نہیں بولے. آپ کہہ رہے ہیں وہ جیل دیکھنے کے بعد یاد آیا, وہ آگے بولتے ہیں کہ جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے اگر وہ اس وقت پبلک کر دی جاتی تو آج 9 مہینہ ہوتا. اس وقت پبلک کر دی جاتی. اچھا ایک تو 9 مئی ہے نا, قاضی صاحب کہتے ہیں فیض آباد 30 کا فیصلہ ہو جاتا تو 9 مہینہ ہوتا. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پبلک کر دی جاتی تو 9 مہینہ ہوتا. میں کہتا ہوں ایک آدمی نے اپنے سینکڑوں کارکن لے جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر گھس کے حملہ کیا تھا, اس وقت سزا دے دی جاتی اس آدمی کو اس حرکت کی. پاکستان میں انصاف کا سب سے بڑا ادارہ, اس آدمی کو سزا دے دی جاتی تو 9 مہینہ ہوتا. جاوید لطیف صاحب تو آسان بات ہے, اس آدمی کو آپ سزا دے دیتے تو پھر تو مشرف کا مارشل لاء بھی نہ ہوتا, ایسے ہی تھا نا. تو مطلب یہ ہمارے یہاں جو ہے نا اپنی چیزیں لے کر بیٹھے ہیں سب. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میری پیشی پر تو کرفیو لگا دیا جاتا تھا, کیا پاکستان کے اندر 9 مئی کرنا جرم نہیں, کسی کو گڈ ٹو سی یو اور مجھے سنسیلین مافیا اور گاڈ آف فادر کہا جاتا تھا مجھے. اچھا یہ تو یہ نواز شریف جاوید لطیف صاحب, یہ تو میاں نواز شریف کے لیے کہا گیا تھا سسیلین مافیا. تو سسیلین مافیا, اٹلی کا شہر سسلی, یہ مطلب وہاں سے گاڈ فادر وہاں سے نکالا گیا تھا. یہ کیا کرنے ہیں, مطلب کنفیوزڈ ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بیان دیا تھا, یہ کہتے تھے مجھے مارا جاتا تھا, اچھا جیل میں ان کو مارا جاتا تھا, تشدد کیا جاتا تھا, اور مارنے والے کہتے تھے چیخو, ٹھیک ہے, ایسے چیخو کہ تمہاری آواز جنرل فیض تک اور عمران خان تک جائے. مطلب یار یہ کام نا میں نے جلسوں میں دیکھا ہے کہ آپ پبلک کو مخاطب کرتے ہیں اور نواز شریف زندہ باد کو ایک چھوٹا کارکن نعرہ لگاتا ہے, اور کوئی ایک کہتا ہے آواز آ رہی ہے, سن رہے ہو, یہ فیصلہ کر لیں, چلیں اسلام آباد, اور وہ کراؤڈ کہتا ہے ہاں چلو, تو وہ کہتے ہیں اتنا زور سے بتاؤ کہ اسلام آباد میں بیٹھا ہو وہ شخص سن لے یا جنرل فیض سن لے. مطلب وہ کہتے ہیں مجھے پولیس والے مارتے تھے, صحیح ہے, اور مار کے کہتے تھے چیخو اتنا زور سے کہ تمہاری آواز جنرل فیض تک اور عمران خان تک جائے. وہ شولے فلم میں تھا, جب تک تیرے پیر چلیں گے تب تک اس کی سانس چلے گی, دھرمیندر کو باندھ کے وہ جو کیا تھا. تو مطلب چھمیا جب تک تیرے پیر چلیں تحویل میں مارا نہیں جاتا ویسے یار, مجھے ٹھیک ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں مارا بھی جاتا ہوں, ٹھیک ہے, پولیس کی عام طور پر تو جو گرفتاری ہے نا, معلوم گرفتاری, اس میں نہیں ہوتا. یہ تو جب اٹھا لیا جاتا ہے, بندہ غائب ہو جاتا ہے تو پھر ہوتا ہے, لاپتہ ہو جاتا ہے تو پھر ہوتا ہے, اور پھر کس نے مارا پتہ ہی نہیں ہوتا نا. ابھی جب ابو ذر بن سلمان نیازی صاحب سے پوچھا ظہور مشوانی کے بارے میں اور مظہر مشوانی کے بارے میں کہ پہلے بھی اٹھائے گئے تھے, والد بھی اٹھائے گئے تھے, کس نے اٹھایا تھا, تو کہتے بھائی لے کر سی ٹی ڈی والے گئے تھے, اس کے بعد کن کی تحویل میں تھے نہیں پتا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے سی ٹی ڈی والوں کو نہیں پتا. جج صاحب پوچھ رہے ٹھیک ہے سی ٹی ڈی والوں کو نہیں پتا, آپ کو تو پتا ہوگا, مطلب بندے کو پتا ہوگا, آپ کی آنکھوں پہ پٹیاں ہیں, آپ کے سامنے سادہ لباس والے آئے ہیں
اور آ کے آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں, وہ آگے آپ کو تھوڑی بتاتے ہیں رینک فلانا, نام فلانا, شہر فلانا, اتنا عرصہ جاب کا, اور یہ والا میرے ادارے میں یہ والا میرا نمبر, یہ میرا کارڈ دیکھ لو, یاد رکھنا اس کو. جج صاحب کہہ رہے ہیں ان کو تو پتا ہوگا, یعنی جو اٹھا لیا گیا اس کو پتا ہوگا. لیکن جاوید لطیف صاحب یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پر اگر وہ مقدمات ہیں یعنی جو بلا وجہ بنائے گئے ان پر, تو پھر ان کو جو ہے وہ فوراً ختم ہو جانا چاہیے. دیکھیے ابھی تو ایک مقدمہ باقی ہے نا بشرا بی بی والا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو, اور اس مقدمے میں کیا ہوا, کچھ بھی نہیں. اس مقدمے میں ایک بار پھر وکیل اور خاور فرید مانی کا دونوں نہیں پیش ہوئے, دونوں نہیں آئے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عدالت میں, پنجابی میں کہتے ہیں پٹ سے آپا, انہوں نے عدالت میں پٹ سے آپا ڈالا ہوا تھا کہ جی وہ میرا گھر ٹوٹ گیا, میری بچی گھر آگے بیٹھ گئی, میں برباد ہو گیا, میری لائف جھنڈ ہو گئی, میرے ہسبینڈ مجھ سے پیار نہیں, یہ نہیں کہا تھا. تو وہ یہ باتیں کر رہا تھا آدمی, اب وہ پھر نہیں آیا. تو بہرحال میاں جاوید لطیف صاحب جو ہیں جو بول رہے ہیں, جیلوں کی بات ہو رہی ہے, تو رانا ثناءاللہ صاحب کے بارے میں بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کو ایک چکی نما جیل میں بند کیا. ان کی وہ تصویر بھی وائرل ہوئی تھی. وہ ایک تصویر ہے, اس میں میاں رانا ثناءاللہ صاحب نے اس کو یوں پکڑا ہوا ہے جیل کی سلاخوں کو, دروازے کو, اور یہ تھا ڈیتھ سیل 6x6 کا. اب وہ مختلف لوگ لگے ہوئے ہیں. خیر وہ تو واقعی وہ چھوٹا سا وہ ایک سیل نظر آتا ہے تصویر میں جو وہ ہم دیکھیں. وہ سیل نہیں ہے نا, وہ جیل نہیں ہے, اچھا وہ حوالات میں ہے. صحیح. جب آپ کو پکڑ کے لے کے آتے تو تھانے میں جو حوالات ہوتی ہے وہاں رکھتے ہیں, اور وہاں رانا صاحب نے ایک تصویر جو ہے ہمت, عزم, حوصلے کی چٹان رانا ثناءاللہ, رانا صاحب سے زیادتی ہوئی تھی. اچھا. جو منشیات والا مقدمہ تھا وہ تھی زیادتی, اور وہ اے این ایف والوں نے کروائی تھی. وہ صاحب ابھی بھی آفیسر ہیں, رانا صاحب حساب کریں گے, ٹھیک ہے نا. لیکن رانا صاحب کیا کریں گے, صاحب وزیر داخلہ تھے تب نہیں کیا, تو اب تو محسن نقوی وزیر داخلہ, اب کیا کریں گے, خاک. تو حساب کر سکتے, لیکن وہ جھوٹ بولا جا رہا ہے, وہ ڈیتھ سیل نہیں ہے, وہ رانا صاحب کو لاک اپ میں رکھا گیا تھانے کے اندر. اچھا, عمران خان صاحب کی جو سہولیات ہیں کیا کہیں گے اس پہ یار؟ خالد جمیل صاحب اے بی این والے جو سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ ایف آئی اے وغیرہ کسی معاملے میں ابھی اٹھائے گئے تھے کچھ عرصہ پہلے. خالد جمیل صاحب جا کر جیل میں, وہ جو بڑا سا ہال اور اس ہال میں قیدی رہتے ہیں, وہاں رہ کر آئے. انہوں نے کہا اس کی, چونکہ اندر ہی ہے نا جیل کے اندر, تو اس کی دیواریں آدھا کھلا ہوا, وینٹیلیشن, زمین پر گدے پڑے ہوئے ہیں, وہاں لیٹے ہوئے ہیں, اس طرح کے کمرے, یا ایک بڑا کمرہ جس میں 12-15 قیدی ہیں. وہ کہتے ہیں وہ جو ہے نا وہ پھر بہتر ہے, کیونکہ ہوا ہے, اس میں پنکھا ہے, اور اس میں آپ موجود ہیں. وہ کہہ لیں کہ یہ جو ہے کہ سر کے اوپر آپ نے ایئر کولر لگایا ہوا جس کا بہت شور ہے, اور اب وہ اس موسم میں جب برسات شروع ہو گئی ہے اب دیا یہ دیا جاتا ہے, آپ دیتے ہیں اپریل میں, شدید گرمی جب تھی. ایئر کولر چلا کے دیکھ لیجئے گا, پنجاب میں زیادہ چلتے ہیں ایئر کولر جو ہے, وہ جب برسات کا موسم آ جائے گا تو وہ آپ کو اور زیادہ گرم ہوا دے گا, وہ آپ کا حشر کر دے گا, وہ آپ کو ڈرین کر دے گا بالکل. تو اے سی میں اور ایئر کولر میں فرق تو نہیں, پنکھے اور ایئر کولر میں بھی فرق ہے. پنکھا بہتر ہوتا ہے ایئر کولر سے جب برسات کا موسم ہے, کیونکہ ہبس پڑ جاتے ہیں, بہت برا حال ہے. یہ سہولت شدید گرمی میں ملنی چاہیے. صحیح. یہ طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.